سبحان اللہ. مت گھبرایا کرو اس طرح کی باتوں سے. کوئی سنیت کا ٹھیکیدار نہیں ہے. کیا سنیت؟ عشق مصطفیٰ، تکریم عشق مصطفیٰ، محبت اہل بیت اور تعظیم صحابہ کا نام ہے. اور ہم سے بڑا اس چیز کا سنیت کا کوئی سرٹیفکیٹ دینے والا نہیں ہے کائنات. جس نے اہل بیت سے محبت کی، جس نے اہل بیت سے محبت کی، اہل بیت کی محبت سے جن کے دل خالی تھے ہر دور میں، ان پر شیعہ ہونے کا الزام لگا. یہ بدبختی ہے، یہ فتنہ ہے دین کے خلاف. امام اعظم ابو حنیفہ پر شیعہ ہونے کا الزام لگا. کتابیں بھری پڑی ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں. امام، ہمارے امام پر، جن کا میں مقلد ہوں، میرا امام امام ابو حنیفہ، ان پر محبت اہل بیت کے جرم میں شیعہ ہونے کا الزام لگا. مجھ پر بھی محبت اہل بیت کے جرم میں الزام لگتا ہے. یہ امام اعظم کا فیض ہے. صحیح ہے. آگے سنیں، آگے سنیں. امام مالک پر الزام لگا، امام مالک پر الزام لگا. سنیں بیٹے، امام شافعی پر الزام لگا. امام احمد بن حنبل پر الزام لگا. اہل سنت کے فقہ کے کل 4 امام ہیں، چاروں پر محبت اہل بیت کے جرم میں تہمت لگی. اور امام شافعی پر تو یہ تہمت لگی کہ یہ رافضی ہیں. صرف شیعہ ہی نہیں، رافضی ہیں. امام شافعی نے اس کے جواب میں شعر پڑھا. اس نے کہا محبت اہل بیت میرا مذہب ہے، اور اہل بیت کی محبت سے اگر بندہ رافضی ہوتا ہے تو دنیا میں مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں. امام شافعی کا شعر ہے. امام ہر کتاب میں درج ہے امام شافعی. اور امام شافعی اس صدی کے مجدد ہوئے اور کتب ہوئے. آپ سمجھے ہیں بات کو؟ کل ائمہ پہ لگتا رہا، اولیاء پہ لگتا رہا. ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. جس پہ الزام نہ لگے سمجھے وہ محبت اہل بیت میں کمزور ہے. ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. ہمارا تو خدا کی قسم، ہمارا تو ایک ایک ٹکڑا حسین، حسن اور حسین کے جوڑوں کی خیرات کھاتے ہیں. ہم تو جیتے ہی انہی کے نام پر ہیں، مرتے انہی کے نام پر ہیں. اور میں جب مسجد نبوی میں جاتا ہوں میرا زندگی بھر کا عمل ہے، زندگی بھر کا. تو سیدہ کائنات کے روضہ اقدس قبر انور کے سامنے جہاں امام زین العابدین بھی ہیں، امام محمد الباقر بھی ہیں، امام جعفر الصادق بھی ہیں، اکٹھے آرام فرمان. وہاں کھڑے ہو کے ان سے عرض کرتا ہوں، سامنے گنبد خضرا ہے. ہمیشہ عمر بھر ایک ہی جملہ بولتا ہوں اہل بیت اطہار کو، سیدہ کو، کہ اپنے بابا سے عرض کر دیں ہمارا کتا آیا ہے اور اس کو ٹکڑا ڈال دیں. میں تو آقا کا ٹکڑا بھی ان کا کتا بن کے مانگتا ہوں. ہمارا کتا آیا ہے، اس کو ٹکڑا ڈال دیں. یہ مشن منہاج القرآن اسی اصول پر ہے. یہی سبق سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، حضور کے کل خلفائے راشدین کا یہی درس ہے. سیدنا امام حسین، امام حسن حسین شہزادے اور عبداللہ عمر فاروق کے چھوٹے صاحبزادے کھیل رہے تھے. چھوٹے معصوم بچے تھے. کھیلتے ہوئے آپس میں کوئی کشیدگی سی ہو گئی. اس کشیدگی میں شہزادوں کے منہ سے نکل گیا، انہوں نے بھی کوئی بات کی. وہ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، خلیفہ وقت تھے. انہوں نے شاید خلیفہ ہونے کی بات کی ہوگی. انہوں نے کہا کہ تمہارے بابا تو ہمارے بابا کے غلام ہیں. چونکہ سیدنا فاروق اعظم نے کہا کرتے تھے کہ میں حضور کا عبد ہوں، کہا کرتے تھے حضور کا غلام ہوں، عبد ہوں و خادم ہوں، حضور کا غلام اور نوکر ہوں. تمہارے ابا تو ہمارے بابا کے نوکر ہیں.
تو بیٹے کا دل ملول ہوا تو روتے ہوئے آ کے اپنے ابا حضور کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کی کہ آج حسین نے مجھ سے یہ کہا ہے. سیدنا فاروق اعظم نے بیٹے کو پکڑا, کہا بیٹے یاد ہے یہ کہا ہے, سچ بات ہے کہا ہے, ہمارے غلام ہے. نے کہا جی کہا ہے, ساتھ چلو. دروازے پر گئے, کھٹکھٹایا, سیدنا امام حسین شہزادے باہر نکلے. وہ دیکھ کے گھبرا گئے, وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے بیٹے نے شکایت کی ہے تو شاید اب شکوہ کریں گے ابو جی ہمارے والد سے. تو پوچھا سیدنا امام علی مقام سے, حسین بیٹے آپ نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کے بابا آپ کا غلام ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہاں کہا ہے, بس ہماری آپس میں تلخی ہو گئی تھی. اس نے کہا نہیں, آپ کی تلخی ہو گئی, ہمارا کام ہو گیا. میں یہی تصدیق کروانے آیا ہوں کہ یہ ہمیں لکھ دیں واقعی کہ میں غلام ہوں آپ کا, تاکہ قبر میں یہ صاف ہو جائے, تصدیق ہو جائے. یہ ہے ایمان, یہ ہے عقیدہ, یہ ہے سنیت. اگر ان کفر اور ارتداد کے سرغنوں کو پہچان ہوتی کہ یہ حسین کون ہے تو کبھی کربلا بپا نہ ہوتا. اور پھر میں نے جو حدیث عرض کی آپ ذرا غور کریں اس حدیث کے. ایک راوی سنیں, سیدہ شباب اہل الجنہ, ایک راوی ابو سعید خدری ہیں ترمذی شریف, دوسرے راوی حضرت حذیفہ ہیں. اس حدیث کے ایک راوی سیدنا علی المرتضیٰ ہیں, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اسی حدیث کے ایک راوی حضرت انس بن مالک ہیں. اسی حدیث کے ایک راوی حضرت عمر بن الخطاب ہیں. سیدنا فاروق اعظم, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اس حدیث کے ایک راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں, فاروق اعظم کے صاحبزادے. وہ بھی صاحبزادے ہیں. صاحبزادہ کسی دوسرے کے صاحبزادے کو جنتی سب جوانوں کا سردار مانے تو اپنا بھی سردار کہہ رہا ہے نا. وہاں تو سب نے صاحبزادگیاں ان کے قدموں میں لوٹا دی تھی. پھر اسی حدیث کے ایک راوی عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, حاکم نے مستدرک میں. اس کے ایک راوی حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں. کون رہ گیا ہے؟ وہ ان کی سیادت کا اعلان کرتے پھرتے. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں, آقا نے فرمایا من احبنی فلیحب ھذا, جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ حسن اور حسین سے محبت کرے. عبداللہ ابن مسعود راوی, نسائی شریف. یہی حدیث عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی. پھر یہی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی. پھر حضرت ابو ہریرہ ابن ماجہ سنن میں سیاستہ میں روایت کرتے ہیں, آقا نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی, جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہ حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی, ابو ہریرہ سے تجھ سے محبت کی, اس نے مجھ سے محبت کی. وہ تو سچی سچی حدیثیں امت کو پہنچانے والے تھے. عبداللہ ابن مسعود نے بھی روایت کیا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للحسن والحسین من احبہما فقد احبنی, جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. حضرت سلمان فارسی اس کے راوی ہیں, مستدرک میں حاکم روایت کرتے ہیں, آقا نے فرمایا من احبہما احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ. جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی اللہ نے اس سے محبت کی. یہاں محبت کرنے والا بدل گیا. جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی نہیں کہا کہ اس نے اللہ سے محبت کی, نہ, جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی. یعنی جو میرا محب ہوا وہ خدا کا محبوب ہو گیا, اور جس سے اللہ نے محبت کی وہ سیدھا جنت میں گیا.